اردو کے ایک پروفیسر صاحب کی بابت سن رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص ان سے کوئی سوال کر بیٹھے تو موصوف اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک پوری تفصیل اور مکمل تحقیق کے ساتھ اس سوال کا درست جواب فراہم نہ کر دیں اور سائل کی مکمل تسلی و تشفی سے خود بھی مطمئن نہ ہو جائیں۔ تو صاحب اس عاجز نے سن تو رکھا تھا مگر کبھی خود اس کا تجربہ نہیں کیا تھا، تاہم ایک روز یہ بھی ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں ایک کتب خانے میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اتفاق سے وہاں پروفیسر صاحب بھی غالباً کوئی تحقیقی مقالہ تحریر کرنے میں مصروف تھے۔ پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر وہ سوال پروفیسر صاحب سے کر لیا۔ سر یہ بتائیے، بلبل مذکر ہے یا مؤنث؟ پروفیسر صاحب نے بے حد مصروف ہونے کے باوجود میری جانب توجہ فرمائی، اپنے کام کی طرف سے نظریں ہٹائیں، تھوڑی دیر تک قلم دانتوں کے تلے دابا، پھر کچھ سوچ کر فرمایا، میاں بلبل مذکر ہے۔ میں نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور مطمئن ہو کر اپنے مطالعے میں منہمک ہو گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ ایک شام میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی اور باہر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پروفیسر صاحب دروازے پر کھڑے ہیں۔ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ میں ذرا پریشان بھی ہوا کہ اپنے مرد و زن مہمانوں کی موجودگی میں پروفیسر صاحب کو کہاں بٹھاؤں۔ خیر، میں نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، پروفیسر صاحب خیریت تو ہے؟ آپ میرے غریب خانے پر اس وقت؟ ذرا ایک منٹ ٹھہریے، میں آپ کے لیے بیٹھنے کا بندوبست کر لوں۔ مگر پروفیسر صاحب نے میرا بازو تھام کر مجھے روکا اور کہا، نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ اس روز آپ نے پوچھا تھا کہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث۔ میں نے جواب دیا تھا کہ بلبل مذکر ہے، لیکن آج ہی مرزا غالب کا یہ شعر نظر سے گزرا کہ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ غالب کا شمار چونکہ اہل زبان اور مستند شعراء میں ہوتا ہے، چنانچہ اس شعر کے دوسرے مصرے کی روح سے بلبل مؤنث ہے۔ بلبل کو مؤنث جانیے۔ میرا سر ان کے احسان کے بوجھ سے جھک گیا۔ میں نے ان کے خلوص و محبت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بیچارے صرف تصحیح کرنے کے لیے اتنی دور سے میرے گھر تشریف لائے تھے۔ میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ مجھے یہ شعر بھی یاد آیا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ مگر ابھی اس واقعے کو چند ہی روز گزرے ہوں گے کہ ایک روز الصبح میرے گھر پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتا ہوا باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کھڑے ہیں۔ جلدی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھایا اور صبح تشریف آوری کا سبب پوچھا۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا، میاں چند روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب کے مصرے کی روح سے بلبل مؤنث ہے، لیکن آج میں نے کسی کام سے کلیات اقبال کھولی تو ان کے اس شعر پر نظر پڑ گئی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ علامہ اقبال چونکہ شاعر مشرق اور حکیم الامت ہیں، چنانچہ ہمارے لیے ان سے زیادہ مستند بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا علامہ کے اس شعر کی روشنی میں آپ بلبل کو مذکر ہی گردانی۔ میں نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جانے کے بعد اللہ کا شکر بھی کیا کہ چلو اس بلبل سے تو اب جان چھوٹی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ ابھی بلبل کو مذکر ہوئے ایک ہی ہفتہ گزرا ہوگا کہ ایک شام جب میں ٹیلی ویژن پر ایک دھواں دھار اور دلچسپ
سیاسی مباحثہ اور مکالمہ اور مقابلہ دیکھنے میں مگن تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ بادل ناخواستہ باہر نکل کر دیکھا تو پروفیسر صاحب ایک بار پھر کھڑے تھے۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک شخص ایک گدھے کی لگام تھامے کھڑا تھا، جس کے دونوں طرف بہت سی کتابیں لدی ہوئی تھیں۔ آج پروفیسر صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، پروفیسر صاحب یہ کیا؟ پروفیسر صاحب اسی فاتحانہ مسکراہٹ سے گویا ہوئے، میاں اس روز آپ کے یہاں سے جا کر میں نے سوچا کہ غالب بھی بڑے شاعر ہیں اور اقبال بھی، چنانچہ میں نے آپ کے سوال پر پھر تحقیق شروع کر دی اور بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا۔ سو میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ کتابیں جمع کی ہیں۔ اس گدھے کے دائیں جانب جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان کی روح سے بلبل مذکر ہے، جبکہ بائیں جانب لدی ہوئی کتابوں کی روح سے بلبل مؤنث ہے۔ یہ کتابیں اتروا لیجئے، ان کا مطالعہ کیجئے، آپ جس رائے سے اتفاق کریں گے اس پر آپ سے گفتگو رہے گی۔ ان کتابوں کی واپسی کی جلدی نہیں ہے، اطمینان سے پڑھ کر واپس کیجیے گا۔ ہاں، اس گدھے والے کو کچھ کرایہ عنایت کر دیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ پروفیسر صاحب تو چلتے بنے، مگر میرا سر چکرانے لگا۔ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا اور اس وقت کو کوسنے لگا جب میں نے پروفیسر صاحب سے یہ دریافت کیا تھا، سر یہ بتائیے بلبل مذکر ہے یا مؤنث؟